الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق اللہ العلی العظیم. محترم بزرگوں، عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی جو گائیڈ بک، جو ہدایت نامہ ہم سب کے لیے نازل کیا ہے، جس کے اندر زندگی کے ہر شعبے سے متعلق رہنمائی اور رہبری ہمیں ملتی ہے. آپ کو اگر اچھا شوہر بننا ہے تو قرآن پاک ہمیں پڑھنا پڑے گا، اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا. ہمیں اگر اچھا بھائی بننا ہے تو قرآن پاک کو اپنانا پڑے گا. ہمیں اچھا پڑوسی بننا ہے تو قرآن پاک کا مطالعہ کرنا ہوگا. ہمیں اچھا بزنس مین بننا ہے تب بھی قرآن پاک آپ کو پوری رہنمائی عطا کرے گا. آپ کو اچھا حاکم اور اچھا مالک اور اچھا لیڈر بننا ہے تب بھی آپ کو قرآن پاک رہبری اور رہنمائی کرے گا. آپ کو اگر مبلغ اور داعی بننا ہے تب بھی آپ کو قرآن پاک رہبری اور رہنمائی کرے گا. یعنی زندگی کا کوئی کونا اور کوئی گوشہ اور کوئی ایسا زاویہ نہیں چھوڑا جہاں قرآن نے رہنمائی نہ کی ہو. جب قرآن پاک اتر رہا تھا اور لوگ اس کو، جو لوگ اس کے مخاطب تھے ان کے 3 گروپ تھے. ایک وہ گروپ جو سرے سے انکار کرتا تھا، کہتا تھا جادو ہے، سحر ہے اور یہ من گھڑت کہانی ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں تنہائی میں وہ لوگ سنتے تھے اور اس کا تذکرہ کرتے تھے اپنے نجی مجلسوں میں. قرآن کی حقانیت کو وہ لوگ دل سے تسلیم کر چکے تھے، لیکن ہٹ درمی تھی ان کے اندر اور انکار کرتے جا رہے تھے. ایک وہ گروپ تھا جو دل میں نفاق رکھتا تھا. جب قرآن سنتے تو کہتے آمنا صدقنا سمعنا واطعنا، اور جب آپ یہ لوگ قرآن کی مجلس سے دور ہو کر شیطانی اور دجالی اور طاغوتی اور سازشی ٹولوں میں جا کر جمع ہو جاتے تو پھر وہاں کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں. ایسے لوگوں کو منافق کہتے ہیں. اور تیسرا گروپ تھا جس کا مخاطب
جو لوگ تھے وہ تیسرا گروپ ایسا تھا، سنتا تھا، دل میں بساتا تھا اور عشق اور محبت سے آنکھوں سے لگاتے تھے اور پھر اس پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ زندگیوں میں ان کے اندر انقلاب آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ ان کی ایسی حالت ہو گئی تھی کہ جو بچیوں کو زندہ دفنانے والے باپ، جن کو ذرہ برابر رحم اور ترس نہیں آتا تھا، اب ان کی حالت ایسی ہے کہ قرآن سننے کے بعد زندگی کے اندر کی دل کی کایا پلٹ چکی، ایک اندر میں ایمانی، ربانی اور روحانی انقلاب آ چکا ہے۔ اب دل کی دنیا بدل چکی ہے۔ ایک وہ لوگ تھے جو نبی کی مجلس میں بھی قرآن سے محبت کرتے تھے اور نبی کی مجلس سے دور ہو گئے تب بھی قرآن پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ یہ ایمان والے لوگ تھے۔ اس کی مثالیں دیکھنی ہو تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور طفیل دوسی، ابو ذر غفاری اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، ابو سفیان، جبیر ابن مطعم اور بڑے بڑے صحابہ کرام جو قرآن کو سننے سے کتراتے تھے، لیکن جب سن لیا تو دل کی دنیا بدل گئی۔ جس کو کسی شاعر نے یوں کہا ہے کہ بات کیا تھی کہ نہ قیصر و کسریٰ سے دبے، چند وہ لوگ کہ اونٹوں کو چرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے۔ ایسے پھر ایسے لوگ تیار ہوئے۔ اگر وہ شوہر ہے تو شوہر ہونے کا حق ادا کر دیا، اگر وہ کسی کے پڑوسی ہے تو بہترین پڑوسی۔ ایسے پڑوسی کے رہنے میں دوسرے لوگ پسند کرتے تھے۔ وہ جس فیلڈ اور جس معاشرے، اگر وہ تاجر ہیں تو ایسے تاجر کہ مجال ہے کہ کبھی کسی کو دھوکہ دے دے، لوگ جن کو دیکھ کر اسلام کے دامن میں داخل ہوتے تھے۔ تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ابدی کتاب ہے، انقلابی کتاب ہے، عالمی کتاب ہے۔ نہ اس میں کبھی ایک نقطے اور ایک ذرے کا فرق آیا ہے، نہ آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ذمہ داری نہ اللہ نے حضرت جبریل پر ڈالی، حفاظت کی ذمہ داری، اس کی سیکورٹی کی ذمہ داری، اس کے بچانے کی ذمہ داری اللہ نے نہ حضرت جبریل جو 600 پروں کا مالک ہے، زمین اور آسمان کو اپنے پروں پہ اٹھا کر آسمان پہ لے جا کے مسل کے رکھ دے، اتنا بڑا طاقتور فرشتہ، نہ اس پر ڈالی، نہ اللہ نے قرآن پاک کی ذمہ داری اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی۔ ان کو بھی کہہ دیا آپ نے لا تحرک لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ آپ جلدی جلدی قرآن کو ریپیٹ نہ کیجئے، جب فرشتہ آپ کو پڑھاتا ہے تو آپ دھیان سے سنیے، آپ اس خیال میں نہ رہیے کہ آپ سے آیت چھوٹ جائے گی یا آپ بھول جائیں گے۔ اس کو بچانا اور آپ کے دل میں بٹھانا یہ تو میری ذمہ داری۔ تو نبی اس کے اوپر بھی اس کی ذمہ داری نہیں ڈالی کہ آپ اس کی حفاظت آپ کریں گے، اور جب فرشتے پر اس کی ذمہ داری نہیں، جو وحی لانے والا فرشتہ تھا، نہ محمد عربی پر اس کی ذمہ داری ڈالی، تو ظاہر ہے کہ جو لوگ مخاطب تھے انسان، وہ تو بہت دور، ان پر کیسے آ سکتی ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت خود اپنے ذمہ لی۔ اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے ہی نازل کیا، میں ہی حفاظت کروں گا۔ ایسے ہزاروں ملعون اور منحوس قسم کے وسیم رضوی جیسے کھڑے ہو جائے، قرآن پر ایک ڈاٹ اور ایک نقطہ، ایک ذرہ برابر آنچ نہیں آ سکتی۔ اچھا، یہ لوگ
کے اشکالات اور اعتراضات دیکھ کر کے ہمیں گھبرانا بھی نہیں، پریشان بھی نہیں ہونا، کیونکہ اس کی حفاظت اللہ نے لی ہے۔ یہ ابھی نئی بات نہیں ہے، جب قرآن اتر رہا تھا تب بھی لوگ اعتراض کرتے تھے۔ قرآن نے چیلنج کیا، اگر قرآن جھوٹا ہے آپ ایسی کتاب لے آؤ، آپ عربی جانتے ہو، اگر قرآن جھوٹا ہے آپ 10 صورتیں لے آؤ، پورے قرآن کی بات نہیں۔ اچھا، چیلنج کو اور ہلکا کرتے ہیں، ایک سورہ لے آؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ اللہ خود جواب دیتا ہے کہ تم کر ہی نہیں سکتے، تم لا ہی نہیں سکتے۔ تو یہ چیلنجز آتے رہے، اور ان چیلنجز کا جواب بھی اللہ قرآن میں دیتا رہا۔ آج دیکھیے دنیا میں کیا کوئی ایسی کتاب ہے جو سب سے زیادہ چھپائی جس کی ہوتی ہے، طباعت ہوتی ہے، نشر و اشاعت ہوتی ہے الگ الگ زبانوں میں؟ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں، ایک نمبر کی کتاب ہے قرآن پاک، جو سب سے زیادہ چھپتی ہے، پرنٹ ہوتی ہے اور اس کی نشر و اشاعت ہوتی ہے، واحد کتاب قرآن۔ اسی لیے تو لوگ جلتے ہیں، اسی لیے ایسے لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کو لوگ اتنی کثرت سے تلاوت کرتے ہو، نہ اس کو پڑھنے سے دل اکتاتا ہے، نہ اس کو پڑھنے سے دل تھکتا ہے، نہ اس کو پڑھنے سے دل اچاٹ ہوتا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے ٹائم ملے تو اور پڑھے، ٹائم ملے تو اور پڑھے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج بھی امت مسلمہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اب تک جو امت کی صورتحال ہے قرآن کے ساتھ، وہ جتنا ہے اس پر شکر ہے بقیہ دھرموں کے مطابق ان کے مقابلے میں۔ اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کی کتابیں ان کو یاد آتی ہے صرف برکت کے طور پر، خیر و برکت کے لیے، کسی گھر، دکان، مکان، اس کی اوپننگ کے لیے، یا شادی بیاہ کے موقع پر، اور دوسرے بزنس کے مسائل، تجارت کے مسائل، کاروبار کے مسائل، شادی بیاہ کے مسائل، انہوں نے اپنی کتابوں کے سارے مسائل پس پش ڈال دیے۔ وہ مغربی کلچر، یورپین کلچر اور جو دیگر لوگوں کے جو مذہب اور کلچر ہے اس کو اپنا چکے، لیکن امت مسلمہ آج بھی اس قرآن سے وابستہ ہے کسی نہ کسی درجے میں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ لیول بڑھے، یہ سطح بڑھے، امت یہ لوگ تاکہ جو اعتراضات کرنے والے ہیں ان کو منہ کی کھانی پڑے۔ امت کو ضرورت ہے کہ قرآن سے ایسے چپک جائیں، ایسے لگاؤ بڑھ جائے کہ بزنس میں بھی قرآن، کاروبار میں بھی قرآن، شادی بیاہ کے موقع پر قرآن، طلاق کے مسائل میں قرآن، خلا کے مسائل میں قرآن، شوہر کیسا بننا ہے، کس طرح زندگی گزارنا ہے قرآن، پڑوسی کیسا ہونا چاہیے قرآن، ہر جگہ آپ قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے والے ہیں۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے آپ دیکھیے ایک مسئلہ لے لیجئے، بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے شعبے ہیں دین کے، ان شعبوں میں سے ایک شعبہ لے لیجئے، گھریلو مسائل بھی بہت سارے ہیں، بیوی کے، ہسبینڈ کے، دادا دادی کے، ساس سسر کے، لیکن ایک بیٹے کا اور ماں باپ، بیٹے اور والدین کا جو رشتہ ہے، اس درمیان جو قرآن یا قرآن کی تشریح جو رہنمائی کرتی ہے، آپ صرف اس کو لے لیجئے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا زبردست اللہ کی یہ کتاب ہے۔ صرف ایک مسئلہ، قرآن کہتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو تم الٹا جواب دینے کی تو دور کی بات، تم ان کے سامنے اوہ بھی مت کہو، تم ان کے سامنے نرم اور میٹھی بات کرو،
تم ان کے سامنے اپنے محبت کے اور ہمدردی کے بازو جھکا دو، اگر ان سے کچھ غلطی ہو جائے تو خندہ پیشانی سے برداشت کرو۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ اچھا آپ غور کیجئے، ماں باپ میں بھی صرف ایک ماں کا درجہ آپ قرآن اور حدیث سے پوچھئے تو آپ کو کس طرح اللہ کے نبی نے سمجھایا۔ ایک صحابی پوچھتا ہے اچھا ایک ماں کا لفظ بھی مفسرین نے کیسے سمجھایا تاکہ نوجوان نسل میں ماں کے لیے اور خدمت کا جذبہ بڑھے۔ ماں 3 ورڈ، ماں میم سے محبت، ظاہر ہے ماں کے دل میں بچوں کے لیے بہت محبت رہتی۔ الف، ماں میم کے بعد الف، الف سے ایثار و قربانی، ایثار، تو ماں کے دل میں بچوں کے لیے بہت قربانی کا جذبہ ہے۔ اور تیسرا نون، نون سے نیاز مندی، اپنا سب کچھ لگا دیتی ہے۔ ماں کے پاس، ماں کی صفت ہے ممتا۔ ممتا کیسے کہتے ہیں؟ ممتا کہتے ہیں بے لوث محبت، بے لوث خدمت۔ دنیا میں ہر خدمت کے پیچھے غرض ہے، ہر خدمت کے پیچھے غرض ہے۔ ماں باپ کی جو بچوں کے لیے جو خدمت ہے اس کے پیچھے کوئی غرض نہیں۔ خدا نے ایسے ہی بس دلوں میں ڈال دی ہے، یہ بڑے ہو کر خدمت کرے نہ کرے لیکن ماں باپ کرتے ہیں۔ اچھا ایک اور صفت ہے ماں کی، خطا پر عطا کی صفت، اور قربان جائیے یہ اللہ کی صفت ہے۔ آپ غلطی کرو پھر بھی دیتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ خطا پر عطا، یہ صفت اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے اپنی محبت کا ایک نمونہ، اپنی صفت کا ایک نمونہ کہ تمہارا رب کتنا مہربان ہے، ماں کے ذات میں ایک یہ چیز ڈال دی تاکہ آپ اپنے رب کو پہچان سکو۔ اچھا اس کو دیکھنا ہے تو آپ پرکھیے، ماں تھپڑ لگاتی ہے بچوں کو کسی غلطی پر، دور کرتی ہے، دھکا دیتی ہے، لیکن بچہ جو ہے ماں کی دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر اس ماں کی تھپڑ میں اخلاص نہیں ہوتا تو بچہ کبھی واپس نہیں آتا قریب، لیکن ماں مارتی جاتی ہے، بچہ پھر بھی چپکا رہتا ہے، ضد کرتا ہے۔ تحمل کی صفت، برداشت کا، سارا دن نوکرانی جیسی خدمت کرتی ہے برداشت سے، لیکن باپ کے مقابلے میں ماں کا درجہ کیوں زیادہ ہے؟ باپ کو اگر کسی دن بچے سنبھالنا پڑ جائے گھر میں تو کسی نہ کسی ایک بچے کی تو دن میں ضرور پٹائی ہو جائے گی۔ اگر دن بھر سنبھالنا پڑ جائے تو 2-3 تھپڑ تو ضرور لگ جائیں گے۔ اور ایک ماں ہے جو کیسے قربانی دیتی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ خواب کی تعبیر لکھنے والے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، خواب کی تعبیر پر ایک کتاب لکھی ہے تعبیر الرؤیا، علامہ ابن سیرین کتنے بڑے امام ہوئے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جب تک میری ماں میری گھر کے حجرے کے اندر رہتی تھی میں کبھی چھت پر نہیں گیا اس خیال سے کہ یہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ دسترخوان پر بیٹھ گئے، جب تک میری ماں کھانا نہیں کھا لیتی میں کھانا نہیں کھاتا۔ میری ماں کو رنگے کپڑے پسند تھے، شروع میں میں رنگریز سے رنگا کر دے دیا کرتا تھا، کبھی کبھار کپڑے رنگریز سے رنگاتا تھا اور دے دیتا تھا، لیکن بعد میں خیال آیا کہ یہ خدمت بھی میں خود کیوں نہ سیکھ لوں، میں اپنے ہاتھوں سے رنگوں گا اور ماں کو دوں گا۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک سے بھی اس دور کے، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے زمانے کے امام ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تقریباً آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے 100 سال بعد کا زمانہ ہے۔ علامہ ابن سیرین
بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں ولایت کے درجے پر میری ماں کی دعاؤں کے نتیجے میں پہنچا۔ ایسے کتنے لوگ ہیں، امام احمد بن حنبل اور بڑے بڑے، ماں کی خدمت کا جذبہ ایسا کہ یہ خدمت میں کروں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پر بیٹھے ہیں مقام جارانہ پہ، تو ایک خاتون آئی، آپ جگہ سے اٹھ گئے اور اٹھ کر کے آپ نے اپنی چادر، کمبل جو آپ اوڑے تھے، کملی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بچھائی اور اس پر اس خاتون کو بٹھایا، اور بٹھا کر کے جب آپ نے اس طرح خدمت کی، ان کی عزت کی، تو لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ مجھے دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ یہ عزت اور احترام تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یورپ کی یونیورسٹیز میں پڑھتے تھے، ان ماں کا انتقال ہو گیا، خبر ملی خط کے ذریعے سے کہ آپ کی امی کا انتقال ہو گیا، تو خط لکھا، اور خط میں جو اشعار لکھے ہیں وہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ کہا کہ کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار۔ اور آگے کہا قبر پر تیری یہ فریاد لے کے آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو یاد آؤں گا، رات کی دعاؤں میں مجھے کون یاد کرے گا۔ عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی۔ آسمان تیری لحد پہ اب شبنم افسانی کرے، سبزہ رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ اس طرح دعائیں کی ماں کا، یعنی ایک ماں کے اوپر آپ عظیم کتاب لکھ سکتے ہیں۔ مذہب اسلام قرآن ایک ایسی کتاب ہے، آپ اندازہ لگائیے ایک شعبے پر اتنی زبردست رہنمائی، تو بقیہ شعبوں پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، لوگوں اس کو ضائع مت کرنا، خدمت کر کے جنت کا دروازہ کھول لو۔ ماں باپ خوش تو اللہ خوش، ماں باپ ناراض تو اللہ ناراض، یہ حدیث ہے۔ یہ ماں ہے جو اتنی قربانیاں دیتی، جس کا قرآن تذکرہ کرتا ہے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، اس کی تکلیف آپ سوچئے، نہ دوڑ سکتی ہے، نہ فنکشن جا سکتی ہے، نہ کسی شادی اٹینڈ کر سکتی ہے، نہ اچھا کھانا کھا سکتی ہے، نہ اچھے سے سو سکتی ہے، نہ اچھے سے چل سکتی ہے۔ اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا، بچہ کسی اور کے حوالے نہیں کرتی جیسے دوسرے مذہب میں ہوتا۔ یہ مذہب اسلام ایسی تربیت کرتا ہے کہ وہ اس بچے کی ایسی تربیت کرتی ہے، 2.5 سال دودھ پلاتی ہے، اس کے کپڑے ذرا سے گیلے ہو گئے پیشاب میں فوراً چینج کرتی ہے، اس نے ذرا سے چلایا فوراً اس کی نیند اڑ جاتی ہے، اپنے کپڑے پیشاب میں بھیگ گئے فرق نہیں پڑتا، لیکن بچے کے کپڑے چینج کرتی ہے تاکہ سکون کی نیند سو سکے۔ اور اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد، 2.5 سال دودھ پلانے کے بعد بھی اگر یہ بچہ جوان ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، تب بھی اس بوڑھی ماں کے دل میں اس بیٹے کے لیے وہی اور عزت اور احترام ہے جو پہلے تھا۔ بچہ بھلے ناراض ہو جائے لیکن ماں انتظار کرتی ہے۔ کبھی بعض گھروں میں دیکھا کہ بچہ ناراض ہو کے چلا گیا، چند دن نہیں آیا، ماں کا کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، دسترخوان پر سارے لوگ بیٹھے ہیں، ماں کی نظر دروازے پر لگی ہے، اگر گھر میں وہ بیل اور گھنٹی ہے تو اس پر لگی ہے، اگر کسی نے ایسے ہی گھنٹی بجا دی تو خیال آتا کہیں بچہ تو نہیں آ گیا، دروازہ فوراً دوڑ کے جا کے کھولتی ہے، نیند حرام ہو جاتی ہے، اتنی شدت سے اس بچے کا انتظار کرتی ہے وہ ماں۔ لیکن
اتنی قربانیاں دینے کے بعد اگر بچے بچھڑ جائیں، ناراض ہو جائیں، الگ رہنے لگیں، ایسے بھی کمبخت اولاد کو دیکھا ہے کہ ماں باپ کا جنازہ اٹھ گیا اور جنازہ تیار ہے، پڑوسی رشتہ دار سب اس کا جنازے کی تیاری کر چکے، بیٹا کہیں اور ہے، جنازے میں شریک نہیں ہو سکا، تو وہ میسج کر دیتا ہے سینڈ دا بل ٹو می، بل بھیج دو، میں اس کا پے کر دوں گا، میں بزی ہوں اپنے کاروبار میں نہیں آ سکتا۔ ایسی بھی اولاد ہے۔ لیکن ایک طرف مذہب اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تمہارا ایک ایک روپیہ، ایک ایک خدمت تمہارے لیے خوش نصیبی ہے کہ ماں باپ پر لگے۔ کتنی فضیلت بیان کریں گے آپ ماں باپ کی۔ اس لیے دنیا میں اگر آخرت تو ہے ہی، بننی ہے، سنورنی ہے، دنیا میں بھی اگر کامیابی چاہیے، سکون چاہیے، لوگوں کی دعا چاہیے، سکسیس فل زندگی چاہیے، ترقی کی منزلیں چاہیے، تو ماں باپ کے ہاتھ پیر چومیے، ان سے اگر غلطی ہو گئی آپ سے تو ان کے ہاتھ پیر پڑیے، ان کے سامنے معافی مانگیے، ان کی دعائیں لیجیے، ورنہ کامیابی نہیں مل سکتی۔ اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آزاد